السلام علیکم، ویلکم ٹو پروفٹ ایوری ون۔ اس ہفتے ہماری کور اسٹوری ہے روڈا پہ، اینڈ اٹ ہیز بین ڈن بائی سیکٹر اینالسٹ عبداللہ نیازی۔ عبداللہ، آپ ہمارے ساتھ تھوڑا روڈا کے بارے میں بات کریں، بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ مہینے کے سٹارٹ میں بیسکلی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کو روڈا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے افسران فیروز والا کا جو ریجن ہے لاہور کے بالکل باہر، وہاں پہ بلڈوزروں اور پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ صبح سویرے پہنچ گئے۔ اب اس علاقے کے جو مکین تھے، جو وہاں پہ فارمرز تھے، جو کہ ٹھیکے پہ زمینوں جنہوں نے لی ہوئی ہیں، جو وہاں پہ لینڈ اونرز تھے، ان کو اس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ روڈا والے بلڈوزر لے کے یہاں پہ آنے والے ہیں۔ روڈا والے آئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ فصلیں تباہ کی ہیں، انہوں نے ان کے واٹر ویز کو بلاک کیا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس زمین کو ویکیٹ کر دیں۔ اب اس زمین کے پیچھے، جو کہ تقریباً 4000 ایکڑ پہ پھیلی ہوئی ہے، کافی پھڈا ہے پرانا، اور وہ پھڈا یہ ہے کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کلیم کرتی ہے کہ اس ایریا کو انہوں نے ایکوائر کر کے خرید لیا ہوا ہے سرکار کے زور بازو پہ۔ اور جو فارمرز ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ نہ ان کو پیمنٹس ڈسپرس ہوئی ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، اور کہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آبائی زمینوں سے باہر نکل جائیں۔ اب اس کے اوپر جو روڈا ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ ہمارا فیز 1 راوی ریور فرنٹ اربن پروجیکٹ کا فیز 1 بنے گا، جس کا نام انہوں نے سیفائر بے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کافی پرانا پروجیکٹ ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہے ان کا پیٹ پروجیکٹ بھی رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک ہائیلی پولیٹیسائزڈ ایشو بھی بن گیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کافی مختلف فیکٹرز آ گئے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اس شہر کو بنانے سے دریائے راوی پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس کے علاوہ کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، جو یہاں کے جنریشن سے ادھر رہ رہے ہیں، فارمرز ہیں، لینڈ اونرز ہیں، ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ اس کی بیک سٹوری کیا ہے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اب بیسکلی اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ جو لاہور کا شہر ہے، اس میں اربن سپرال بہت زیادہ بن گیا ہے، یعنی کہ ہاریزونٹل گروتھ ہوئی ہے، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ بہت ہی انبریڈلڈ قسم کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ لاہور اتنا پھیل گیا ہے، وہ سسٹینیبل نہیں رہا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، لاہور میں ہر سال اسموگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ ٹریفک کنجسشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے کوئی طریقے نہیں ہیں، اور اس سب کی وجہ سے ایک ڈیزائر رہا ہے کہ یار لاہور کے مسئلے تو حل نہیں ہو سکتے، تو ہم فرام اسکریچ ایک نیا شہر ہی بنا دیتے ہیں، جس طرح اسلام آباد اور راول پنڈی ہیں۔ اب مسئلہ اس میں لیکن یہ ہے کہ روڈا والے کہتے تو ہیں کہ ہم ایک نیا شہر بنانے جا رہے ہیں، اور یہ سرے سے بنے گا، اور ہمارے پاس ہائنڈ سائٹ کا بینیفٹ ہے، اس لیے ہم اس کو ٹھیک سے مینیج کر لیں گے، مگر چھوٹے چھوٹے ڈیٹیلز میں نہ انہوں نے کبھی کوئی ماسٹر پلان بنایا اس کا۔ اس کے علاوہ یہ کنٹروورسی کا شکار کانسٹنٹلی رہا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو دریائے راوی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ایکولوجیکل مارکر ہے پنجاب کا، جس سے بہت زیادہ لوگوں کی صرف روزی روٹی نہیں بلکہ ان کی جو پہچان ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کو کیا افیکٹ پڑے گا ایک پورا شہر اس کے کنارے پہ بنا دینے سے۔ تو آپ اس کے بارے میں ذرا اگر بات کریں کہ کیا ہوگا، ریور کا کیا ہوگا، لوگوں کا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو اگر اس میں ہم دیکھیں تو یہ پروجیکٹ بہت کنٹروورسی کا شکار شروع سے رہا ہے۔ میرے خیال سے 2013 میں تقریباً جب شہباز شریف صاحب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں، تب ان کی حکومت نے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کروائی تھی اسی پروجیکٹ کے لیے، کیونکہ ایک آئیڈیا جو ہوتا ہے کہ یار ہم فرام اسکریچ شروع کر دیں گے، وہ ہر کسی کو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے کہ یار ہم بالکل بگننگ سے کرتے ہیں، ساری غلطیاں ہم حل کر لیں گے، لاہور تو کھنڈر بن گیا ہوا ہے، بالکل اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو تب بھی یہ ڈسکور ہوا تھا کہ جو دریا ہے اس پہ اتنا افیکٹ برا پڑے گا، یا اس کی ریچینلائزیشن جو ہوتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں ٹریجیکٹریز بدل جائیں گی، فلڈ کا رسک زیادہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے پروجیکٹ اسکریپ کر دیا گیا تھا۔ پھر بیسکلی 2019 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، تو بزدار ایڈمنسٹریشن نے اس وقت ایک لا پاس کیا تھا، ایک اسپیشل پیس آف لیجسلیشن، جس نے روڈا کو اسٹیبلش کیا تھا ایز دا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اور وہ لیجسلیشن بلکہ تھوڑی خوفناک قسم کی تھی، ان دا سینس کہ روڈا کو بہت اوور ویلمنگ قسم کی پاورز دی گئی تھیں۔ تو روڈا جو ہے ایل ڈی اے پہ، باقی سیالکوٹ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ، فیصل آباد گجرانوالا، سب پہ حاوی تھی، اور انفیکٹ لیجسلیشن میں یہ تک ایڈ کیا گیا تھا کہ اگر جو روڈا ہے وہ ایگزیمپٹ ہے فرام اینی لیگل ایکشن ایز ویل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لا تو پاس کر دیا، پھر یہی ہوا نا کہ جیسے ہی 2020 میں روڈا فارم ہوئی، انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے فارمر سے نیگوشیشنز کرنا شروع کی، ایکوزیشن کی، وہاں پہ مسائل آنا شروع ہو گئے، تو امیڈیٹلی مسئلہ کورٹس میں چلا گیا۔ اب سال ایک پروسیس لگا کورٹس میں جاتے جاتے، پھر
2021 کے اینڈ پہ دسمبر میں تقریباً میرے خیال سے، یا شاید جنوری 2022 میں جو لاہور ہائی کورٹ تھا اس نے ایک بہت ڈیٹیلڈ فیصلہ، تقریباً 300 صفحے کا فیصلہ ایشو کیا، جس میں انہوں نے روڈا کی ایگزسٹنس اور جو یہ ریور فرنٹ راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ ہے اس کو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا. اینڈ دے سیٹ کہ آپ ساری اپنی ایکٹیویٹیز ہالٹ کر دیں، آپ یہاں پہ زمین بھی نہیں ایکوائر کر سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. مگر اس کے مہینے کے اندر بلکہ میرے خیال سے 10 دن کے اندر شاید جو سپریم کورٹ تھا وہ اس کا 2 رکنی بینچ اس پہ بیٹھا، انہوں نے اس پہ گفتگو کی اور آئی تھنک ود ان ہاف این آور ایک فیصلہ پاس کر دیا جس نے بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو اسٹے دے دیا. تو جو ایک بہت ڈیٹیلڈ ویل ڈیلیبریٹڈ ڈیسیجن تھا اس کو انہوں نے روک دیا اور روڈا کو یہ کہا کہ جتنی زمین آپ آلریڈی ایکوائر کر چکے ہوئے ہیں، پے کر چکے ہوئے ہیں اور پوزیس کر چکے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے آپ کنٹینیو کریں، اس پہ ڈیولپمنٹ کرنا، اور باقی کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جو فیروز والا ریجن ہے، روڈا کے چیئرمین عمران امین سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کیا کہتے ہیں ہم نے ایکوائر کر لی ہوئی ہے، لیکن سوال ہے کہ نہ انہوں نے اس کی پیمنٹ ابھی ڈسپرس ہوئی ہے نہ وہ پوزیس ہوا ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے وہ خلاف جاتا ہے. تو اب اس کا کیا ہوگا آگے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ ایک تو جو انہوں نے جو فیصلہ تھا کہ جو انہوں نے ایکوائر کر لیا صرف اس پہ کام ہوگا، اس کے علاوہ اور نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ بھی. یس ڈیفینیٹلی. تو اور پھر پیسے بھی نہیں دیے، تو اب یہ مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا آگے جا کے؟ اس میں اصل میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں ٹو بی فیئر، جس میں یہ ہے کہ روڈا جو ہے وہ بیسکلی کانٹ ڈسپرس دا منی، وہ بورڈ آف ریونیو نے کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے کچھ نکات ہیں جن میں مزہ کہتا ہے کہ اچھا کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کی وجہ سے شاید کام نہ ہو پا رہا ہو. لیکن اب یہ معاملہ کورٹ میں دوبارہ جائے گا، کیونکہ جو فارمرز ہیں، جو لینڈ اونرز ہیں، وہ کہیں گے کہ یار یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین عدالت ہو رہی ہے بیسکلی. تو دے ول ٹرائی ٹو فائل اے کنٹیمپٹ آف کورٹ موشن ان دا سپریم کورٹ. اور وہ وہاں سے ہماری ایک وکیل جو ہے رافع عالم صاحب، ان سے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے تو بہت اسٹرانگ لائن اس کے بارے میں لی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کمپلیٹ ہاسٹڈ، اینڈ آئی تھنک انہوں نے وہ بھی آف کورس ذرا زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں کہا تھا کہ روڈا نے جو آج تک بولا ہے جھوٹ بولا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بریگیڈیئرس کے لیے یتیم خانہ ہے، اینڈ سو یہاں پہ ٹیمپرز رائز کیے ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو فارمرز ہیں، جو لینڈ اونرز ہیں وہاں پہ، انہیں روڈا کے دفتر کے بارے آئی تھنک 12 ستمبر کو ایک پروٹیسٹ بھی اسٹیج کیا تھا. اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ مختلف قسم کے مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، یہ وہ سب اس میں کافی انوالوڈ رہ رہے ہیں. اور ایک ڈیفینیٹ سینس ہے کہ یہ پروجیکٹ جو کہ جس طرح سے ہم نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اپنی اسٹوری میں بھی، اگر آپ اس کو بہت ہی اچھا کنسیڈر کریں تو یہ ایک مس گائیڈڈ اٹیمپٹ ہے. اور اگر آپ اس کی ریالٹی دیکھیں تو یہ شاید ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک پورے دریا کے ساتھ، صرف ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور فائلیں بیچنے کی خاطر. اور یہ جو سارا مطلب کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے، تو آئی مین اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ ہماری اس پہ مختلف ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ سے بھی، ہائیڈرولوجسٹ سے ہماری بات ہوئی ہے. کیونکہ روڈا جو کلیم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے ایز این انوائرمنٹل سیویئر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس پروجیکٹ سے لاہور کی آلودگی بھی کم ہوگی. وہ کہتے ہیں راوی کا پانی ٹاکسک ہے اور اس کی وجہ سے جو اس سے سبزیاں اگتی ہیں وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں. یہ ساری بڑی اسٹرینج قسم کی آرگومنٹس ہیں. اب جو ہماری ایک ہائیڈرولوجسٹ سے بات ہوئی ڈاکٹر حسن عباس، انہوں نے کہا کہ روڈا کا ایک اور کلیم ہے کہ کیونکہ وہ راوی کے امبینکمنٹس کو ریز کریں گے تو اس کی وجہ سے دریا کی طرف سے فلڈ آنے کا خدشہ کم ہو جائے گا. جو انہوں نے بات ہمیں سمجھائی، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ خوف زیادہ نہیں ہے کہ دریا اوور فلو کرے گا، خوف ہے کہ بارشیں بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہوں گی. اور جب آپ والز ریز کر دیں گے تو جو سارا پانی ہے وہ ان دیواروں کے باہر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے ایک میسو فلڈ جس طرح ہم نے سندھ میں اور بلوچستان میں اس سال دیکھا ہے، اس کا رسک انفیکٹ انکریز ہو جاتا ہے. اور انہوں نے بھی انہی الفاظ میں بولا کہ یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ گروپس جو ہیں ان کی خاطر، ان کے انٹرسٹ کے خاطر اس پروجیکٹ کو ایز این انوائرمنٹل سیویئر پورٹرے کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا کمپلیٹ اپوزٹ ہے. صحیح ہے. تو ابھی مطلب جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی فار اے وائل. تو اگر اس کو ہم ریپ اپ کریں تو مطلب آپ کے کیا ہیں خیالات اس کے بارے میں؟ میرے خیال سے اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے سال جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا تب ڈان میں بھی ایک بہت ڈیٹیلڈ قسم کا آرٹیکل اس کے بارے میں آیا تھا. انہوں نے وہی اس میں مینشن کیا تھا کہ اس طرح کے پروجیکٹس
اور ڈیولپنگ ملکوں میں پہلے ہوئے ہیں, افریقہ میں بھی ہوئے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہوئے ہیں, کہ آپ نیا شہر بناؤ اور اس کی ایسپریشن, اس کا جو ڈیزائر ہے وہ ایک بہت نیچرل اور نارمل چیز ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ ایک اچھی چیز نہیں بناؤ, بالکل جس طرح کبھی کبھار لوگوں کے گھر پرانے ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو گرا کے نیا بنانے کے بجائے ایک بالکل سرے سے نیا گھر بنائیں. یہ ویسی ہی بات ہے تقریباً, مگر اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ تھرو آؤٹ اس پہ اٹینشن اس طرح نہیں دی گئی جس طرح دینی چاہیے تھی. نہ اس کا کبھی ماسٹر پلان بنا, نہ فیزیبلٹی اسٹڈیز پہ اس طرح غور کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا, اور ان کو ایٹ ٹائمز باقاعدہ اگنور کیا گیا. بلکہ آپ اگر فیزیبلٹی اسٹڈی دیکھیں تو جو فیزیبلٹی اسٹڈی کی فائنڈنگز ہیں اور جو اس کے کنکلوژن ہے, اس میں آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ بتا یہ رہا ہے کہ راوی اس سے افیکٹ ہوگا, اس سے فلڈ کی خدشہ کم نہیں بلکہ زیادہ ہوگا, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اوور آل اچھا پروجیکٹ ہے اور یہ کرنا چاہیے. اس میں بہت زیادہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ ویسے یہ شاید ایک یوزفل پروجیکٹ بن سکتا تھا, لیکن اس میں بھی وہی والے فیکٹرز آ گئے ہیں کہ یہاں پہ بس لوگ پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, فائلیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس چکر میں نہ صرف دریا پہ بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے بلکہ جو اس ایریا کے لوگ ہیں جو وہاں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں, جو وہاں پہ جنریشن سے رہ رہے ہیں, ان کو بھی ڈسپلیس کیا جا رہا ہے اور کو خاص فیئر کمپنسیشن نہیں مل رہی, کیونکہ روڈا کے پاس پاورز اتنی اوور ریچنگ ہے کہ یہ فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں کمپنسیشن ملے گی کتنی, یہ فیصلہ بھی وہ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس علاقے میں جو زمین ہے اس کی قیمت کیا ہے. اب میں اس دن ایک کیلکولیشن دیکھ رہا تھا کہ 1250 1250 روپے مرلہ روڈا نے کیلکولیٹ کیا ہے زمین کی قیمت اس ایریا میں, جو کہ بالکل یعنی کہ اٹس پینٹس ان لوگوں کے لیے جو وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے بالکل. تو یہاں پہ ایک بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کہ امیڈیٹ کوئی اس پہ نظر دی جائے, کیونکہ کرنٹ ایشو ہے کہ کورٹ تو ڈیلیبریٹ کرے گا, ایک بار پھر پروسیڈنگز ہوں گی, لیکن اس وقت میں جتنا ڈیمیج ہوتا جائے گا وہ بڑھتا جائے گا, اور فارمرز ریپلیس ہوں گے, فصلیں ڈسٹروائے ہوں گی, اور راوی کو بھی اس سے برے اثرات پڑیں گے. نظر کون لگا سکتا ہے اس پہ, اس وقت کون انوالو ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ایک بار پھر ہے, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو کچھ سورسز نے ہمیں بتایا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں, کیونکہ ان کو اس پروجیکٹ کی بہت پرسنل فکر بھی ہے, وہ انوالو بھی اس میں رہے ہیں ڈائریکٹلی, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہو, اور اس وجہ سے انہوں نے حکومت کو بھی ڈائریکشن دیا ہے کہ اس پہ کام آپ جلد از جلد روڈا سے کروائیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں ان ایریاز میں, صرف فیروز والا نہیں, کیونکہ یہ تو ایک 4000 ایکڑ اوور آل پروجیکٹ تو میرے خیال سے 1,00,000 ایکڑ سے بھی زیادہ کے ایریا پہ اسپریڈ ہے, تو لینڈ اونرز کو تو پھر کوئی نہ کوئی کمپنسیشن مل جائے گی, وہ کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے, ان کو اپنی زمین کے بدلے میں پیسے اور یہ روڈا کی ہی فائلوں کے پلاٹ کے فائلیں مل جائیں گی. مگر جو ٹھیکیدار ہیں, جو ٹھیکے پہ زمینیں لیتے ہیں, جو ٹیننٹ فارمرز جن کو آپ کہتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ نہ ان کو کمپنسیشن ملے گی, نہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ ہے. آپ ایک کہتے ہو نا کہ اگر یہ کسی شہر میں ہو رہا ہوتا تو آپ کہتے ہو اچھا یار یہ مزدور جو ہیں یہ اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے, یہ ان کے گاؤں ہیں جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دے ہیو نو ویئر ٹو گو, وہ کسی بھی مدد کے بغیر اس وقت اکیلے پائے جا رہے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ میرے خیال سے یہ تو پھر ایک کمیونٹی آف پیپل کے بارے میں سوال ہے, جو کہ ایک بہت خطرناک اسپیکٹ ہے اس کا. مگر اب یہ بھی ذہن میں رکھیں, اگر یہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے, فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو آپ ایک پورے دریا کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک دریا جو کہ سینچری سے بہتا آ رہا ہے, اور دریاؤں کے ساتھ ان پہ براجز بنانا, ان کی امبینکمنٹس انکریز کرنا, کبھی بھی اٹ نیور ورکس آؤٹ. ان پہ ڈیمز بھی بنانا, ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ان سے بھی کس قسم کے نگیٹو اثرات کبھی کبھار آتے ہیں. تو ایکالوجی سے کھیلنا ایک اچھا آئیڈیا کبھی نہیں ہوتا, اور اس سے یہ جو دریا ہے جو آپ لوگوں کو یہاں سے ڈسپلیس کریں گے, آپ یاد رکھیں لوگوں کی آئیڈینٹی بھی اس دریا سے ٹائڈ ہے, یعنی کہ اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بلیک سچویشن نظر آتی ہے. تھینک یو عبداللہ فار ٹاکنگ ٹو us, and thank you viewers for joining us today.